السلام علیکم ناظرین، کیا بات کریں فلسطین کے بارے میں؟ کیا کریں؟ ہمیں تو اپنی کی ہوئی مزاحمتوں پر بھی شرم آنا چاہیے۔ مزاحمت کا نام بدنام کر رہے ہیں ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہمارے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی مثال اس شوہر کی مانند ہے جو اپنے بچے کی پیدائش کے وقت آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا رہتا ہے۔ وہ صرف باہر کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی بیوی کو اندر جو تکلیف ہونا ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ اور ویسے بھی 70 سال سے ہم نے ساتھ کھڑے ہو کر بھی کیا حاصل کر لیا؟ ہم سب 70 سال سے صرف ان کو جھوٹا دلاسا ہی تو دے رہے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو یقین دلانے والے جھوٹے دعووں پر بھی شرم آنا چاہیے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے ان جذبوں پر بھی شرم آنا چاہیے جو کمروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو دروازے پر آ کر دم توڑ دیتے ہیں۔ ہم سب تماشا دیکھنے والے منافق قوم ہیں۔ ہمارے ساتھ سر پر کفن باندھ کر شہادت کی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ سارا دن سوشل میڈیا پر تماشے تو دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ کسی دن یا کسی حادثے میں مریں گے، یا کہیں ڈوب کر مریں گے، یا کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو کر مریں گے۔ ہماری حرکتوں کی وجہ سے بدر اور احد کے شیروں کی طرح مرنا محض ہمارا ایک خواب ہی رہ جائے گا۔ ہم مرنا چاہیں گے لیکن ہمیں مرنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ہم کاغذ کے نوٹ پر بکنے والی قوم ہیں۔ ہم لوگوں کی دھمکیوں سے دبنا جانتے ہیں، لیکن قرآن کی آیتوں سے موٹیویٹ ہونا ہمیں نہیں آتا۔ بس اے سی کے سامنے بیٹھ کر ایک کپ چائے کا سامنے رکھ کر ٹویٹ کریں، چند ویڈیوز فلسطین پر دیکھیں، 2-4 ویڈیوز کے بعد پھر اپنے ملک کی بہن بیٹیوں کو ناچتے ہوئے دیکھیں اور اسی میں سارا دن گزار دیں۔ فلسطین پر جو حالت ہے نا، ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جس دن جب کوئی میرا اپنا میری آنکھوں کے سامنے مرے گا نا، اس دن پتا چلے گا کہ فلسطین کے لوگ کس درد سے گزر رہے ہیں۔ جس دن راہ چلتی میری بہن کے سر سے وداؤٹ اینی ریزن دوپٹہ اتارا جائے گا نا، اس دن سمجھ آئے گی کہ غیرت کسے کہتے ہیں۔ ابھی ہم 2 لوگوں کے سامنے بزدل ہیں، لیکن اس دن ہم پورے جہاں سے لڑنے کی طاقت رکھیں گے۔ وہ درد اس دن سمجھ آئے گا جس درد کو فلسطین کے لوگ 70 سال سے اپنے دلوں کے اندر محسوس کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، اور ہم لوگ عیاشی کے اندر مصروف ہیں۔ ابھی بھی کچھ لوگ چند ٹکوں کے لیے فون اسکرین کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کو انٹرٹین کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مجرے کر رہے ہیں۔ کیا ایسی قوم فلسطین کے ساتھ مل کر جہاد کرے گی؟ میدانوں میں اترنے کے لیے جگرے چاہیے ہوتے ہیں، میدانوں میں اترنے کے لیے غیرت چاہیے ہوتی ہے، میدانوں میں اترنے کے لیے جذبے چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ جذبے، وہ غیرت جن کے ڈیلی بیسس پر ہم جنازے نکال رہے ہیں۔ ایمانی قوت چاہیے ہوتی ہے، وہ ایمانی قوت جو ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہمیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے گھر اجڑ گئے، لوگوں کی زندگیوں کا دائرہ تنگ ہو گیا ہے۔ شرم آنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو صرف اپنی دھن میں جیتے ہیں، جنہیں دوسروں کا ذرہ بر بھی احساس نہیں، ذرہ بر بھی افسوس نہیں، ذرہ بر بھی فکر نہیں۔ ہم لوگ لڑ نہیں سکتے، لیکن اپنی آواز کو سوشل میڈیا کے ذریعے بلند تو کر سکتے ہیں۔ ارے مانا ہم لڑ نہیں سکتے، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہم سے یہ بھی نہیں ہو رہا۔ دعا ہے کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا، سہولت کا، خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ان تمام کی قدم قدم پر حفاظت، رہبری، مدد و نصرت فرمائے۔ اللہ ان تمام کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان تمام کو صبر و ضمیر عطا فرمائے۔ اللہ تمام کافروں کو، تمام ظالموں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو اللہ ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ ایسے ظالم لوگوں کو اس سرزمین سے پاک اور صاف فرمائے، ہلاک برباد فرمائے، نیست نابود فرمائے، اور تمام اسلامک کنٹری کے اندر مسلمانوں میں آپس کے اندر اتفاق، اتحاد، الفت، محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تمام مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارہ نصیب فرمائے۔ نا اتفاقیاں حد سے زیادہ پھیل گئی ہیں، اللہ آپس کے اندر محبت پیدا فرمائے۔ دعا کیجئے، یہ تو کر سکتے ہیں، اور خصوصاً یہ دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ مسجد اقصیٰ کی، ہمارے بیت المقدس کی، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے۔